بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفہیم الآثار سیریز کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اہل بیت جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے یا آپ کے اہل بیت جو خود صحابہ میں شامل ہیں اور ان کی ایک امتیازی شان بھی ہے، وہ صحابہ کے بارے میں اور خاص طور پہ بزرگ صحابہ کے بارے میں کیا رویہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ان کا موقف یا ان کی ذات یا ان کی شخصیت کے بارے میں وہ انہیں کیسے دیکھتے ہیں۔ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ آثار آج ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ بڑے صحابہ یا دیگر صحابہ کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے، خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سیدنا عمر کے رضی بارے میں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ میرے سامنے ایک اثر ہے، اسما بن حکم کہتے ہیں کہ قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ بما شاء ينفعنی فاذا حدثنی احد من اصحابہ استحلفتہ۔ کوئی بھی صحابی کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے حلف لیتا۔ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہ جب وہ حلف دے دیتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کر لیتا کہ ٹھیک ہے یہ روایت۔ یعنی پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتا تو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے میرے وہ لیے خود ہی قابل اعتماد ہوتی، کوئی اور صحابی بیان کرتا تو میں تو ان میں سے اسے کہتا جی اس پہ ساتھ حلف اٹھائیں، صحیح حلف اٹھانے پر میں پھر اس کو تسلیم کر لیتا۔ تسلیم کر لیتا۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں حدثنی ابو بکرین والصدقہ، یعنی ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا ہے اور سچ کہا ہے۔ ان کے لیے گویا کہ وہ ان سے یہ میں شرط حلف نہیں لیتا تھا، ان ان سے کی حلف لینے شان کی ایسی ضرورت ہے نہیں۔ کہ ان کے لیے ان سے حلف لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو ان کی صدیقیت کا مقام ہے اس کے وہ معترف بھی ہیں اور وہ اس سے بیان بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی روایت بیان کی کہ ایک بندہ جو ہے اس سے خطا ہوتی ہے، وہ نبی صلی کی روایت بیان کرتے ہیں اور پھر وہ اچھے سے وضو کرتا ہے اور خدا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف معاف فرما فرما دیتے ہیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر سے انہوں نے روایت سنی اور جی جی ان جی کے ریفرنس سے آگے بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم موضوع ہے جو انتخاب جس کا آپ نے کیا کہ صحابہ میں سے جو اہل بیت ہیں، یعنی جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوہرا رشتہ ہے، صحیح صحابی ہونے کا، اہل ایمان ہونے کا، مہاجر ہونے کا، وہ امتیازات یا وہ فضائل تو ہیں ہی، ایک اضافی رشتہ ان کو، ایک اضافی نسبت بھی حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ ان کی قریبی رشتہ داری بھی ہے۔ تو ان حضرات کے ہاں، اہل بیت کے ائمہ کے ہاں، صحابہ کی باقی جماعت کے بارے میں اور خاص طور پر جو بڑے صحابہ ہیں، اکابر صحابہ ہیں، ان کے بارے میں انداز نظر کیا ملتا ہے۔ یہ بہت ہی آثار جو اس حوالے سے ہیں بہت کثرت سے ہیں اور بڑے ایمان افروز ہیں، اور صحابہ کے اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بعض چیزوں میں آگے چل کر اختلافات بھی ہوئے، علمی بھی ہوئے، سیاسی بھی ہوئے، لیکن اس پہلو سے اہم ہے کہ اہل بیت جو حضور کے صحابہ ہیں، پھر آگے ان کے جو اولاد ہیں، ان کی ذریت ہے، ان کے ہاں کیا باقی امت یا باقی صحابہ اور تابعین سے کوئی مختلف زاویہ ہے جماعت صحابہ کے بارے میں؟ صحیح یہ بڑی یہ اہم بات، بالکل تو صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہے، ایک ہی تعلیم، ایک ہی تلقین یہ ائمہ بھی لوگوں کو دے رہے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں، اکابر صحابہ کے بارے میں، جماعت صحابہ کے بارے میں یہ دین کی تعلیم ہے اور یہی ہمیں لوگوں کو بتانی چاہیے۔ یہ اس کا دیکھیں ایک بڑا مظہر ہے مظہر ہے۔ اور کہ سیدنا صدیق اکبر کا ان کو ان کی روایت تو نقل کر ہی رہے ہیں، لیکن کمپلیمنٹ کیا شاندار ہے کہ انہوں نے بات بیان کی ہے تو ان کا راوی ہونا کافی ہے، مزید کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، ان کا صدیق ہونا کافی ہے کہ اس روایت کو قبول کیا جائے۔ گویا اہل بیت کی بھی وہی پوزیشن ہے جو ابھی ہم پچھلی نشستوں میں دیکھ رہے تھے کہ تابعین کی یا صحابہ کی جو پوزیشن ہے صحابہ کے اہل بارے میں۔ بیت اسی دین کے
وارث ہے نا، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کیا، جس کی پوری جماعت صحابہ اہل بیت کو اس سے الگ تو نہیں ہے. نہیں ہے ایسی. وہ ان کے ساتھ امت میں نسبتوں میں گروہی تقسیم قائم ہو گئی. کچھ گروہ اہل بیت کو ایک زیادہ ان سے عقیدت محبت رکھتے ہیں، جو کوئی یعنی قابل اعتراض بات نہیں ہے، فطری بالکل بات ہے. صحیح. لیکن اگر آپ دین کی بات کریں کہ کیا وہ کوئی الگ دین بتا رہے ہیں، کیا صحابہ کوئی الگ دین بتا رہے ہیں، کیا دینی رویے ان کے ہاں کوئی الگ ملتے ہیں، ان کے ہاں کوئی الگ ملتے ہیں، یا دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی اور رہنمائی کی ہے اور باقی صحابہ نے کوئی اور رہنمائی کی ہے، تو بالکل ایسا صحیح. نہیں ہے. دین سب ایک ہی بیان کر رہے ہیں. تو دونوں ایک ہی پوزیشن پہ کھڑے ہیں. بالکل صحیح. ایک اور اثر ہے، یہ ابو جحیفہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ قام علی علی ممبر الکوفہ، کوفے کے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ الا انبئکم بخیر هذه الامہ بعد نبیها، الا ان خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ولو شئت ان اخبرکم بالثالث لاخبرتکم. کہنے لگے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں اس امت میں سب سے جو تو بہتر ہے بتاتا ہوں انبیاء کے بعد بہترین شخصیت کون تھے. وہ ابو بکر ہیں اور عمر میں ہیں، اور اگر میں چاہوں تو میں تیسرے کا ذکر تیسرے کا بھی نام لے سکتا ہوں. تو ایک تو یہ بھی بتائیے کہ تیسرے کی طرف ان کا کس کا اشارہ بھی ہے، اور یہ ممبر پہ کھڑے ہو کے انہیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو کہنے کی ضرورت تو اس لیے پیش آئی کہ جب یہ اختلاف ہوا سیدنا عثمان اور کے دور میں، حضرت علی ظاہر ہے ابتداً ان کے دور میں ناقد تھے، ان کی پالیسیوں پر ان کو اعتراضات تھے، اصلاح کی بھی وہ کوشش کرتے رہے. پھر جب وہ حادثہ ہو گیا تو وہ تقسیم اور بڑھ گئی. تو اس تناظر میں جب جو ان کے گروہ میں لوگ شامل تھے، ان کے ہاں ان کو دکھائی دے رہا تھا کہ بے اعتدالی کا رویہ پیدا ہو. حضرت عثمان کے بارے میں بھی تھا، اس کو بھی آگے ہم یہاں شاید شامل نہ ہو، لیکن وہ آثار موجود ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں جو حدود سے تجاوز کر رہے تھے ان کو مجرم ٹھہرا رہے تھے، یا ان کے قتل کو نعوذ باللہ جائز کہہ رہے تھے. تو اس پر بھی انہوں نے اصلاح کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی. حضرت عثمان کے بارے میں ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ بہت تفصیل سے واضح کیا. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، جی جی جی، ہم نعوذ باللہ ان لعنت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر ان کو یہ دکھائی دیا کہ اس گروہ میں حضرت عثمان سے آگے بڑھ کر یہ جو غلو ہے وہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ابو بکر اور عمر سے رضی اللہ عنہما سے بھی زیادہ بڑی شخصیت حضرت علی ہے. صحیح صحیح، حضور کے ساتھ نسبت ہے نا، بالکل نسبت ہے، بالکل ایسے. تو وہ گویا حضرت علی کی حمایت میں یا ان کی تعظیم میں غلو وہ اس سطح پہ جا رہا ہے کہ وہ جو ان سے بڑی شخصیات، ان کو وہ خود بھی بڑی شخصیت مانتے، ان کی نفی کا بھی رجحان پیدا ہو رہا ہے. تو اس کی انہوں نے برسر موقع پر اس کی اصلاح کی کہ خیر و حاضر الامہ وہ ابو بکر تھے اور پھر عمر تھے، اس کے بعد تم بات کر سکتے ہو. تو وہ انہوں نے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن توازن انہوں نے تصریح نہیں کی. وہ کہتے ہیں ان کے بعد تم بات کر سکتے ہو، لیکن ابو بکر اور عمر کے پر مجھے فضیلت دینے یا مجھے میرے تقابل میں ان کی شخصیت کو کمتر دکھانے کا کہ رجحان سے وہ اتفاق نہیں کر رہے. بالکل بہت اعلیٰ. ایک اور اثر ہے حکم بن جہل کا. وہ کہتے ہیں کہ سمعت علی یقول بلغنی ان اناسا یفضلونی علی ابی بکر و عمر لا یفضلونی احد علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. یہ بہت زیادہ سخت بات ہے کہ اگر کوئی میری فضیلت مجھے کوئی ان پر ان کے مقابلے میں افضل قرار نہ دے، جو مجھے ایسا کہے گا جو مجھے ان پر فضیلت دے گا،
تو میں اس کو مفتری کی اس پر حد جاری کروں گا، یعنی سزا دوں گا کہ وہ ایک بہتان لگا رہا ہے، وہ ایک جھوٹی بات. یہ سخت جو ان کا رد عمل ریئیکشن ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ بڑھتا جا رہا ہے. نہیں، یہ ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ تمہارے بارے میں لوگوں کے اندر افراط بھی پیدا ہوگا اور تفریط بھی. تم سے بغض رکھنے والے بھی ہوں گے، وہ اس طرف افراط میں جائیں گے، اور تمہاری محبت میں غلو کرنے والے وہ بھی ہوں گے. ظاہر بات ان کو پہلے بھی علم تھا، پھر وہ خود بھی دیکھ رہے تھے اس سچویشن میں کہ لوگوں کے اندر کیا. اور آپ آگے ہم دیکھیں گے کہ یہ سارے یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں ان کو یہ احساس ہے، اندازہ ہے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے لوگوں میں کس طرح کے مبنی بر قلوب رجحانات پیدا ہو رہے ہیں. تو وہ سارے ہی تقریباً ان کی کریکشن کی بھی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو اس کی اب اس میں نا یعنی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اب اتنی سخت وہ بات کہہ رہے ہیں اللہ حد المفت. تو یہ کیوں ان کے ہاں اتنی حساسیت ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف شخصی فضیلت کا معاملہ ہے نہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں کہ افضل کون ہے، صحیح درجہ کس کا زیادہ ہے. کئی چیزوں میں حضرت علی کو بلا شبہ ان کو کئی فضیلتیں حاصل ہیں، باقی صحابہ پر بالکل امتیازات حاصل ہیں. وہ مسئلہ یہاں یہ کہ اس سے جو پورا بیانیہ بن رہا ہے، صحیح صحابہ کی پوری جماعت کے بارے میں جو ایک نیریٹو بن رہا ہے وہ ان کے سامنے وہ صرف شخصی فضیلت تک نہیں رہ رہا، وہ ایک پورا مذہبی بیانیہ بن رہا ہے، وہ ایک پورا سیاسی بیانیہ بن رہا ہے، اس سے ایک پورا رجحان متعین ہو رہا ہے اور وہ دین کے لیے تباہ کن ہے. تو حضرت علی کو افضل ماننے میں بہت سے اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی مانا جا سکتا، ان کو سکتا. فضیلتیں بلا شبہ حاصل بھی ہیں، لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو اغراض اور مقاصد ہیں وہ نہ دینی ہے اور نہ ان کا تعلق حضرت علی کے ساتھ محبت سے ہے، وہ سیاسی اغراض. یعنی اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ وہ عام انداز میں کہہ سکتے تھے کہ بھائی مجھے اتنی فضیلت نہ دو، وہ بھی بڑی بزرگ ان کو اصل میں نظر آ رہا ہے، وہ اتنی اور ان کے ریئیکشن دور میں ہی اور ان سے اگلے دور میں ہی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں نے منسوب کرنی شروع کر دی باتیں ائمہ اہل بیت کی طرف کہ ان کا وہ حضرت ابوبکر سے اور عمر سے وہ برات کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ نعوذ باللہ ہمارا ہے تو اس طرح کا کیسے نقطہ نظر ہو سکتا. بالکل صحیح. تو وہ پس منظر ذہن میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو ان کو یہ فضیلت بیان کرنے کی اور اس کو اہتمام سے ذکر کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک اور اثر میرے سامنے ہے، ابو سفر جو ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہ کے ہم دیکھتے تھے کہ اکثر ایک چادر اوڑے رہتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین انکا لتکثر لبس ھذا البرد، تو آپ یہ چادر بہت زیادہ پہنتے ہیں، اکثر ہی اوڑے رہتے ہیں، ہر وقت آپ اکثر ہمیں نظر آتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری یہ چادر ہے یہ خلیلی و صفی و صدیقی و خاصتی عمر بن خطاب رضی اللہ، انہوں نے مجھے دی ہے کہ یہ انہوں نے مجھے عطا کی تھی اور اس وجہ سے میں یہ اکثر پہنتا ہوں. اور آخر میں کہا کہ ان عمر ناصح اللہ نصح اللہ قال ثم بکا، پھر وہ رونے لگے. تو کیسی محبت اور ایک شخصی تعلق کو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے تحفے میں ایک چادر دی تھی اور ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ 4-5 الفاظ آپ نے ذکر کیے، خلیلی، صفی و صدیقی و خاصتی، میرے بہت ہی مخلص دوست، میرے بہت ہی قریبی ساتھی. اور تو یہ تعلق ہے اور ان کی یادگار یہ چادر میرے پاس ہے، اس لیے میں اکثر مجھے ان کی محبت کی، ان کے تعلق کی یاد دلاتی ہے، میں اس کو اوڑے رکھتا ہوں. پھر کہا کہ حضرت عمر نے ناصح اللہ فنصحہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کا، اخلاص کا رویہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اور پھر وہ ان کو یاد کر کے رونے لگ گئے. تو اس سے ان کے شخصی تعلق کا اور اس کا اندازہ ایسی خوبصورت تصویر ہمارے سامنے آتی ہے جو عام طور پہ اوجھل رہتی ہے، اور ہمارے ہاں جو ان شخصیات کے درمیان ایک
کمپیریزن ہمارے ہاں اب بھی موجود ہے، جس کی وہ اس وقت اصلاح کر رہے تھے علی کرم اللہ وجہہ، جی لیکن اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک ہم انہی دائروں میں تقسیم کرتے ہیں ان شخصیات کو۔ ایک اور اثر ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کی میت کو چارپائی پہ لٹایا گیا، اور شہادت کے بعد شہادت کے بعد وہ لوگ دعا کر رہے تھے ان کے لیے، اور ان پہ جو ہے وہ رحم کی دعا کر رہے تھے، تو ابھی لوگوں نے وہ چارپائی اٹھائی نہیں تھی، تو میرے پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہوا اور میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے، تھے۔ تو کہا کہ فلتفت الیہ فاذا هو علی، وہ علی تھے، فترحم علی عمر، اور انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ اور علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے کہ یہ جس طرح خاطب کیا حضرت عمر کو کہ آپ نے جس طرح کے ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک، آپ جیسے اعمال جو ہیں قابل رشک ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ میں نے، علی فرماتے ہیں کہ میں نے اکثر یہ سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ اکثر فرماتے تھے جئت انا و ابو بکر و عمر ودخلت انا و ابو بکر و عمر وخرجت انا و ابو بکر و عمر۔ تو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ فَإِن كُنْتُ لَأَرْجُو أَوْ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، کہ میرا یہ گمان ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پہ آپ دونوں کو اپنے ساتھ بیان فرماتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ، ان دونوں کے جب ساتھ ہی رکھے گا۔ رکھے کر۔ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے وہ وفات کا وقت ہے، تو تعزیت کے کلمات، افسوس کے کلمات اور شہادت ہوئی ہے، تو وہ تو کہہ ہی رہے ہیں سب۔ تو یہ جو کمپلیمنٹ وہ دے رہے ہیں کہ اب آپ چلے گئے ہیں، اب آپ کے بعد مجھے جس آدمی کے بارے میں، آخری آدمی جس کے بارے میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ یا اللہ میں اس جیسے عمل لے کے تجھ سے ملوں، وہ عمر تھے آخری۔ اس کے بعد اب مجھے آپ نے، بلکہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے جی انہیں کہ کو آپ نے مخاطب اپنے بعد کوئی ایسا آدمی اب چھوڑ کے نہیں جا رہے جس کے بارے میں مجھے یہ خواہش ہو کہ اس جیسے عمل لے کر، اس جیسا نامہ عمل لے کر میں میں اللہ کے خدا کے پاس۔ حضور حاضر ہو جاؤں۔ مطلب یہ کہ وہ ان کی دینی خدمات کو، ان کے مقام کو، ان کے خدا کے مقام کو کس سطح پہ وہ اپریشیٹ دیکھ کر رہے رہے ہیں۔ ہیں۔ اور دوسری بات جو آخر میں انہوں نے کہی کہ وہ یہ جو تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو یعنی رسول اللہ کے قریب ترین ساتھیوں میں حضرت ابوبکر اور عمر ہیں۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، اب یوں کہہ سکتا ہے کہ ایک طرح سے گویا تکیہ کلام صحیح، ہمیں دکھائی دیتا بالکل ہے۔ صحیح۔ آپ ہر معاملے میں، ہر بات میں یوں ان کو اپنے ساتھ ملا کے ذکر کرتے، میں اور ابوبکر عمر وہاں گئے، میں اور ابوبکر عمر نکلے، میں اور ابوبکر عمر اندر آئے۔ تو اس سے وہ یہ استنباط کر رہے ہیں کہ مجھے، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنتا تھا بار بار، تو مجھے اسی سے یہ گمان ہوتا تھا اور اسی سے یہ توقع ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے۔ ملا دے گا۔ اب یہ جملہ اس پہلو مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں جنت میں آپ کو ان دونوں کی میت حاصل ہوگی، اور ممکن ہے یہ اس موقع پر جو ان کی تدفین کا فیصلہ ہوا، بالکل ٹھیک، کیونکہ وہ سیدنا عمر نے یہ خواہش طے تو نہیں تھا پہلے، جی 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 سیدہ عائشہ کو درخواست کی تھی، کیونکہ حجرہ تو سیدہ عائشہ کا تھا نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے شوہر تھے، ان کی تدفین وہاں ہوئی، سیدنا ابوبکر آپ کے والد تھے، اور تیسری جگہ انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو طبقات میں ہے ابن سعد میں کہ حضرت عمر نے ایک پہلے زندگی میں بھی ان کو بھیج کے ریکویسٹ، ان کو درخواست کی تھی سیدہ کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو سیدہ نے کہا کہ میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے ہوئی تھی، لیکن آپ کو انکار نہیں کر سکتی،
لیکن پھر بھی بڑا دل نواز ہے وہ. جب سیدنا عمر کی شہادت یعنی زخمی ہوئے تو 2-3 دن 3 دن آپ اس طرح زخمی حالت میں. تو انہوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو سیدہ نے اجازت تو دی ہوئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی میں میرے لحاظ میں دے دی ہو. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. تو میرے مرنے کے بعد ان سے دوبارہ جا کے پوچھنا کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں. اگر وہ اجازت دیں تو پھر وہاں تدفین کرنا، ورنہ پھر جہاں باقی مسلمان دفن ہیں. تو ممکن ہے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اجازت کہ مجھے توقع تھی مطلب طے ہو گیا کہ تدفین یہاں ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ جب حضور زندگی میں یہ کہتے تھے کہ میں اور ابوبکر عمر آئے، میں اور ابوبکر عمر گئے، باہر نکلے، اندر آئے، تو لگتا ہے کہ اس سے مجھے خیال ہوتا تھا کہ قبر بھی جگہ بھی آپ کو ان کے ساتھ ہی ملے گی. ایک اور اثر ہے میرے سامنے، یہ عمر ابن میمون سے. وہ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر، جب نیک لوگوں کا ذکر کرو تو سب سے پہلے تو عمر کا ذکر کرو. ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. یہ ذرا کہ ان کی زبان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور گویا ان کی زبان سے سکینہ بولتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں جو حق بات کہنے کا جذبہ اور پھر اصابت رائے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک رہنمائی کہ وہ جو بات کہتے تھے، جو رائے دیتے تھے، اس کے ساتھ کس طرح اس میں اصابت کتنی ہوتی تھی، اس میں حق کتنا اس کا اندر شامل ہوتا تھا. تو اصل میں وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اسالیب میں سیدنا عمر کی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک اصابت رائے کی توفیق ملتی ہے، وہ اسی کا بیان ہے. یہ جو ایک سوال میرے سیدنا عمر خود بھی بیان کرتے ہیں جی کہ میری 3 آرات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے قرآن میں ان کے مطابق حکم وافقت ربی فی ثلاث، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ جعل الحق کا علی لسان عمر. صحیح بالکل ٹھیک. تو وہی بات سیدنا علی بیان کر رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ ہم یہ آپس میں باتیں کرتے تھے کہ عمر کی زبان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور وہ سکینہ ہی بولتا ہے. عمر نہیں بول رہے، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر القاء کی گئی کوئی رہنمائی ہے جو بول رہی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، اس سے تو یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ ان کے درمیان لوگوں نے باتیں بھی کیں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کی کوشش بھی کی. یہ معاملہ پیچھے سیدنا ابوبکر اور عمر تک کیسے چلا گیا؟ ان کے دور میں ایسا کوئی انتشار نہیں تھا اور انہوں نے بڑی کمال طریقے سے حکومت بھی کی، امت کو سنبھالا بھی. تو یہ پیچھے معاملہ کیا وہ خارجی عناصر ہیں؟ نہیں، علی رضی کے لشکر خارجی تو علی کے مخالف تھے. نہیں، یہ وہ اس طرح گیا نا کہ حضرت علی کے بارے میں جب ان کے ساتھ محبت رکھنے والے اور ان کو خلافت اور اقتدار کے منصب پر دیکھنے والے لوگوں نے یہ محسوس کیا یا یہ رجحان پیدا ہوا کہ یہ حضور کے ساتھ نسبت کی وجہ سے، اہل بیت ہونے کی وجہ سے، اور جتنے ان کے مناقب اور فضائل ہیں ان کی وجہ سے ابتداءً رد عمل تو شاید پیدا ہوا ہو کہ ان کی خلافت پر سارے لوگ متفق نہیں ہیں. خود مسلمانوں کی جماعت میں ایک تفریق پیدا ہو گئی، ایک بڑا گروہ ہے جو ان کی خلافت، تو رد عمل اس سے پیدا ہوا ہو، ممکن ہے. لیکن وہی پھر غلو کی شکل اختیار کر کے یہاں تک چلا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اصل میں انہی کو ملنی چاہیے تھی خلافت. تو جتنے ان کے فضائل ہیں، جتنے مناقب ہیں، جتنا حضور کے ساتھ رشتہ قریبی ہے، آپ کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، اور اب آپ کے خاندان کا آگے جو وراثت اور تسلسل ہے وہ انہی سے ہے. تو اس نسبت سے تو یہی حقدار تھے. تو اس سے بات پھر غلو میں جب گئی تو وہ صرف سیدنا عثمان یا
جو سیدنا معاویہ ہیں ان کے اور سیدنا علی کے مابین نہیں رہی، وہ پھر سفر کر کے پیچھے کی طرف چلی گئی۔ یہ بنیادی وجہ بنی۔ صحیح۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم نے علی کرم اللہ وجہہ کی آثار کا مطالعہ سیدنا کیا علی کے اور اس میں دیکھا کہ ان کے باقی صحابہ کے ساتھ کیسے رویے تھے، خصوصاً خاص طور پہ سیدنا ابوبکر، ابوبکر سیدنا و عمر عمر کے رضی بارے اللہ، میں ان کے جی جی، ان کا رویہ، احساسات اور ان کے تاثرات بڑی کیسے۔ خوبصورت چیزیں، بڑی دلنواز چیزیں آج سامنے آئی ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی اور نشست کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔